اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، نظر بد کی 15 علامات، ان بیماریوں کا حل اور علاج۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے بہت خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہو تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی۔ اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ دوستو، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوستو حدیث شریف ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا کوئی تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے۔ اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کچھ جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد یا کسی جادو یا عاصب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا عاصب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا عاصب وغیرہ کے
اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بعض کا جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر بد کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا آسے وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند، بے ہوشی اور بے حواسی محسوس کرنا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 نمبر، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، نظر بد کا علاج کس طرح ہو؟ وہ دم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں اور گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ دوستو، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ دم کیا جائے، وہ دم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ امسح الباس رب الناس بیادک الشفاء لا کاشف الا انت، تکلیف کو مٹا دے، اے لوگوں کے رب، شفاعت دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ پیارے دوستو، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اور آپ سے گزارش ہے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور دم کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔